چوتھا سوال عورتوں کی طرف سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ گھروں میں مردوں کی حیثیت حاکم کی طرح ہے، بادشاہ کی طرح ہے، اور عورت کی حیثیت بیچاری غلام کی طرح ہے۔ تو یہ بھی عورتوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام نے جو ہے عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت دے دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورت کے اوپر جو ہے وہ فضیلت ہے۔ تو یہ بھی عورتیں کہتی ہیں کہ جو ہے وہ اسلام نے زیادتی کی عورت کے ساتھ۔ تو اس کا بھی بالکل آسان عقلی جواب یہ ہے کہ جو ہے یہ دیکھیں، ہر جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک اس کا ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ افسر ہوتا ہے، جو مینیجر ہوتا ہے، مینیجر کہہ لیں اس کو، ہیڈ کہہ لیں، جو اس کو چلاتا ہے۔ تو جو باقی ڈپارٹمنٹ، اس ڈپارٹمنٹ کے جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے غلام نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ملک کا جو وزیر اعظم ہے، جیسے پاکستان ہے تو پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان۔ تو اب عمران خان اس پاکستان کا وزیر اعظم تو ہے، لیکن ہم سارے جو پاکستان کے رہنے والے ہیں یہ اس کے غلام نہیں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، کچھ معاملات کے اندر ملک کو چلانے کے لیے ایک وزیر اعظم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک مینیجر چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس مینیجر کے بغیر وہ ڈپارٹمنٹ چل نہیں سکتا۔ وہ کوئی ملک اس طرح بغیر انتظامیہ کے کوئی بھی ملک چل نہیں سکتا۔ تو چلانے کے لیے انتظامیہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، انچارج کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انچارج معاملات کو صحیح طریقے سے چلاتا رہتا ہے۔ تو وہ باقی جو لوگ اس کے نیچے ہوتے ہیں وہ اس کے غلام نہیں ہوتے۔ تو یہ عورتوں کا عجیب سا یہ سوال ہے کہ عورت غلام ہے، مرد حاکم ہے، مرد کی مرضی چلتی ہے، عورت کی مرضی کوئی نہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ گھر کے اندر مرد کی حیثیت مینیجر کی طرح ہے، انتظام چلانے والا ہے، مینیجر کی طرح ہے۔ اس کی حیثیت حاکم کی طرح نہیں ہے۔ اور عورت کی حیثیت اس کا ساتھی ہے، اس کا غلام نہیں۔ عورت مرد کی غلام نہیں ہے، مرد کی ساتھی ہے۔ گھر میں جتنے بھی معاملات ہوں گے تو ان کو مینیج کرنے کے لیے مرد کو کہا گیا کہ مرد جو ہے اس کو مینیج کرے گا، لیکن مینیج کرے گا کس طرح؟ وہ بھی عورت کے مشورے کے ساتھ۔ گھر میں عورت جو اس کی بیوی ہے، جو اس کی ساتھی ہے، اس کے ساتھ مشورے کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ مرد ہر مرتبہ اپنی رائے عورت کے اوپر تھوپ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوتا جو عمومی طور پہ ہوتا ہے اس طرح وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو عورت کی بات کو مان لیا جاتا ہے اور بعض اوقات مرد اپنی بات منوا لیتا ہے۔ تو مل جل کر چلتا ہے۔ یہ گھر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو گھر کا نظام ہے، اس کا ہیڈ اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اپنی مرضی چلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں مل کے اپنے معاملات کو طے کریں گے، لیکن آخری فیصلہ مرد کا ہوگا۔ یعنی کسی بات میں ایسا اختلاف ہو جائے میاں بیوی کے درمیان کہ جو ہے ایک بات پہ متفق ہی نہ ہو سکیں، تو اس معاملے میں پھر مرد کی چلے گی۔ ایسا لیکن ہوتا نہیں ہے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی معاملے میں ایسے اختلاف ہو جائے کہ پھر جو ہے مرد کو اس کا جو ہے وہ امیر بنایا گیا۔ ایسا عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے تو بعض دفعہ جو ہے وہ عورت کی مان لی جاتی ہے، بعض دفعہ مرد کی مان لی جاتی ہے۔ اختلاف اتنا کبھی ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ہو جائے تو پھر اس میں جو ہے مینیجر کی بات کو مانا جائے گا۔ تو گھر میں مرد کی مثال مینیجر کی طرح کی ہے، حاکم کی طرح کی نہیں ہے۔ ہیڈ ہے، حاکم نہیں ہے۔ عورت غلام اس کی نہیں ہے، اس کی ساتھی ہے، اس کی کمپینین ہے، لیکن اس کی غلام نہیں ہے۔ تو یہ بے تکا سوال ہے کہ عورت کو تو غلام بنا دیا اور مرد کو جو ہے وہ تو حاکم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اس کا آقا بنا دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آقا نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے، وہ اس کی ساتھی ہے۔ صرف نظام چلانے کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مرد کو جو ہے وہ امیر بنا دیا ہے، مرد کو مینیجر بنا دیا، آپ یہ کہہ لیں۔ مرد کو ایک درجہ بلند کیا کہ جب اختلاف ہوگا تو پھر مرد کی بات کو مانا جائے گا۔